اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا متربہ او یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ یہ سورہ البلد ہے اور اس میں ایک طریقے سے انسان کا حوالہ دیتے ہوئے عرب کی طرف، کفار عرب کی طرف، مشرکین عرب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک بڑی نعمت ان کو دی گئی۔ یہ بڑی نعمت کے حوالہ سے یہ شہر اور اس شہر میں رکھی ہوئی سب سے بڑی امانت خانہ کعبہ، یہ چیزیں ان کو دی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس شہر کی عافیت کے لیے دعا مانگی تھی، نیز یہ بھی دعا کی تھی کہ یہاں پر رزق کی فراخی ہو، رزق کی کشادگی ہو۔ تو ان دونوں چیزوں سے عربوں کو نوازا گیا، لیکن اس نوازش کے تقاضے میں جو ان کے اندر تبدیلی آنی چاہیے تھی، یا یوں کہیے کہ رسالت کی چاہیے جو نرمی اور جو فالوئنگ ہونی چاہیے تھی، وہ ان کے اندر نہیں تھی۔ یہی اسی چیز کا اس میں ذکر ہے اور یہی اس سورہ کا بنیادی نقطہ ہے، اور اس کی ابتدا اس طریقے سے کی جاتی ہے، لا اقسم بہذا البلد، یعنی پہلے لا ہے پھر اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی گویا بات یہ کہی جا رہی، لا جب آتا ہے اس کا مطلب کوئی بات ایسی ہے، لا جیسے کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، وہ ہے عربوں کی ایکٹیویٹیز ہے۔ یعنی یہ شہر اور اس شہر کی عافیت اور اس شہر کی جو نعمت خانہ کعبہ ہے جو ان کو دی گئی ہے، اس کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ رویہ چونکہ اس شہر کے برعکس ہے، اس لیے کہا گیا لا، یعنی تمہاری یہ جو کارگزاریاں ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ میں اس شہر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ حوالہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہاں سوائے پتھر کی کوئی چیز نہیں تھی، یہاں کوئی آتا نہیں تھا، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر کی وجہ سے، اس کی بنا کی وجہ سے یہاں رزق میں بڑھوتری ہوئی، افزونی ہوئی، اور اس شہر میں ہر طرف سکون اور اطمینان کا ایک ماحول برپا ہوا۔ جب یہ سب چیزیں ان کو دی گئیں تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی باتوں کو مانا جائے، لیکن چونکہ عربوں کا رویہ اس کے برعکس تھا، اسی لیے اس شہر کی شہادت دی گئی کہ تم کو اپنی اس نعمت کا، اس نوازش کا احساس نہیں ہے۔ عربوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، یعنی ایک تو آپ کے رسالت کی عظمت، ایک تو آپ کی شخصیت کی مرتبت، دوسرے جو تعلیمات آپ دے رہے تھے ان ساری چیزیں اس کے حوالے سے کہی جا رہی ہیں کہ تمہارا تو تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے تم اس کو آنکھیں بند کر کے، آنکھیں موند کر اسے تسلیم کرتے، لیکن تمہارے یہاں تسلیم کے بجائے استکبار تھا، انحراف تھا. سمجھا آپ نے؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ والدین وما ولد. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اس سے اشارہ ہے، لیکن جو اس کا سلسلہ چل رہا ہے، شہر مکہ کا ذکر آ رہا ہے، آپ کا ذکر آ رہا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا حوالہ دیا جا رہا ہے، تو یہاں والد سے مراد ایک طریقے سے عربوں کا جو انتساب ہے، جو شجرہ نسب ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی والد کو دیکھو اور اس سے آنے والی جو نسل ہے، جو ذریت ہے، اس کو دیکھو کہ کس طریقے سے اللہ نے نوازا ہے. لیکن آج تمہارا اسی ضروریت سے تعلق ہے کہ تمہارے یہاں کس طریقے سے سرتابی اور انحراف پایا جا رہا ہے. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے. دیکھیے پھر اس کے بعد کریں لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہاں تو انسان کہا ہے، لیکن ایک طریقے سے پوری اس سے انسانیت مراد ہے. کبھی کبھی قرآن کا اسلوب ہے، آگے آ بھی رہا ہے کہ ایک شخص کو، جیسے اس سے عربوں کی طرف اشارہ ہے، تو قرآن چونکہ ایک دن کی کتاب تو ہے نہیں، تو اگر کسی سے کوئی ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے تو گویا پوری انسانیت سے بات ہو رہی ہے، پوری انسانیت سے ایک طریقے سے وہ خطاب ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا. تقریباً میرا جہاں تک میں جانتا ہوں، کبد کا جو مفہوم تمام مفسرین کے ہاں 99 جو ہمارے تفسیر کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. حضرت مولانا مودودی کا بھی یہی ترجمہ ہے، مولانا امین حسن اصلاحی کا بھی یہی ترجمہ ہے. لیکن اس پر اگر غور کیا جائے، کبد کی لغوی تحقیق کی جائے تو کبد میں یہ مفہوم بھی موجود ہے کہ جس طرح اس نے یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین ساخت کے پر پیدا کیا ہے، تو کبد فی احسن تقویم کے معنی میں ہے. بالعموم یہ مفسرین نہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن واحد تفسیر پروفیسر الطاف احمد اعظمی کی ہے، جنہوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ فی کبد فی احسن تقویم کے معنی میں ہے کہ ہم نے انسان کو ساخت کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے، فکر و فہم کے اعتبار سے بہت اعلیٰ منصب پر، اعلیٰ حیثیت سے پیدا کیا ہے. تو اس کا یہ تقاضا تھا کہ وہ اپنے بارے میں غور کرتا کہ یہ جو میری تخلیق ہے، یہ جو مجھے بنایا گیا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، میری تخلیق کی غایت کیا ہے، اس پر اسے غور کرنا چاہیے تھا. لیکن اس پر، اپنی تخلیق پر غور نہ کرتے ہوئے، قرآن میں دیکھیے آیا ہوا ہے کہ آفاق و انفس کے بارے میں غور کرو. قرآن میں آیا ہوا ہے حتی یتبین الحق. جب تم آفاق کے بارے میں غور کرو گے، اپنے بارے میں غور کرو گے، تو حق کھل کر آ جائے گا کہ توحید کیا ہے، اس کائنات کا بنانے والا کیا ہے. حتی یتبین الحق اس کے بعد آیا ہے سنورہم، اور پھر اس کے بعد حتی یتبین الحق. اگر کوئی حق کو وپن دیکھنا چاہتا ہے، وپن ایک تو ہے التباس کا لفظ آتا ہے قرآن میں کہ حق کو اگر کوئی ڈھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو کائنات پر اور اپنے بارے میں غور نہ کرے. لیکن اگر آفاق کے بارے میں، انفس کے بارے میں غور کرے گا تو حق بالکل اوپن ہو کر، واضح ہو کر انسان کے سامنے آ جائے گا، اور اسے اللہ نظر آئے گا. اسے اللہ نظر آئے گا. وہ تصوف والا اللہ نہیں ہے کہ جو دیکھتا ہے، سمجھا آپ نے؟ نظر آئے گا اللہ تعالیٰ اسے
کہ کائنات کا چلانے والا ہے، کوئی مدبر ہے، یہ بات اوپن ہو کے کھل کے اس کے سامنے منکشف ہو کر آ جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ لیکن انسان ایسا کر نہیں رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان تمام نعمتوں سے نوازے جانے کے بعد انسان کا حال یہ ہے، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ، کیا انسان وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کی دسترس نہیں ہے، کسی کی گرفت نہیں ہے، وہ کسی کی مٹھی میں نہیں ہے؟ کیا یہ وہ غور کرتا ہے؟ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اس طریقے کی انسان کی فہم ہے، سوچ ہے، تو یہ سوچ اس کی غلط ہے، وہ سوچ اس کی غلط ہے۔ آپ اوراق تاریخ کو پلٹیے تو کتنی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، کتنے بڑے بڑے عمرا تھے، لیکن ان سب لوگوں کی رسی کو جب پکڑا ہے، ان کی نکیل کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، تو ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو انسان اگر تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، فرعونی تاریخ کا جائزہ لیتا ہے، تو کبھی اس طریقے کی تھنکنگ اس کی نہیں ہوگی کہ اس کے اوپر کسی کا اقتدار نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور پھر وہی انسان جو ہے، اس کے اندر ایسی عقل پھوں ہے، ایسا وہ اتراتا ہے، اینٹ اینٹ کر قرآن کی زبان پر زمین پہ پیر کو پٹکتا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ قرآن حدیث میں منع کیا گیا، قرآن میں منع کیا گیا، پیر کو پٹکیے مت آپ۔ اور پھر وہ پٹکتے پٹکتے یہ کہتا ہے، یقول اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے بے پناہ دولت لٹائی ہے۔ ارے جناب، یہ جو ہم الیکشن جیتے ہیں نا، اس میں کروڑوں خرچ کر دیا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ ارے بھائی، اتنے لوگوں کو ہم نے شراب پلائی، اتنے لوگوں کو ہم نے کھانا کھلایا، اتنے لوگوں کو ہم نے فنکشن کیا، پیسے کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد وزارت کو اپنے ہاتھ میں کر لیا، ہم وزیر اعظم بن گئے ہیں، ہم وائس چانسلر بن گئے ہیں۔ سمجھا آپ نے؟ کہتے کہ نہیں کہتے لوگ، یقول اہلکت مالا لبدا، یعنی کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیسے پر، اپنی طاقت پر اسے اتنا آتم وشواس جس کو آپ کہتے ہیں آج کی وہ ہے، سمجھا آپ نے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ سیلف کانفیڈنس جو ہے، سیلف کانفیڈنس اس کو اتنا زیادہ ہے کہ میں بالکل سے آزاد ہوں، ایک دم آزاد ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو سیلف کانفیڈنس اس کے یہاں ہے، یہ بالکل غلط ہے اس کا ہے۔ ہمارا جو کانفیڈنس ہونا چاہیے، ہمارا جو ٹرسٹ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے۔ سمجھا آپ نے؟ ہم ایک دم سے سیلف کانفیڈنس کے شکار ہوں گے تو ایک طریقے سے شرک کی طرف، استکبار کی طرف ہمارا راستہ جاتا ہے۔ اور پھر کہنا چاہتے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ انسان جو اکڑتا ہے، کہتے ہیں کہ تو وہ یہ بھی گمان کرتا ہے، اس کے یہ تصور ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ جبکہ یہ بتائیے کہ آپ چاہے بیسمنٹ کے اندر ہوں، بلکہ آپ کہیں چاہے زمین کے اندر آپ ہوں، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا ہے، وہاں بھی آپ کے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں، جو بلبلے اٹھتے ہیں، ان بلبلوں سے، ان وسوسوں سے پورے طریقے سے واسطہ ہے، واقف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس انسان کی سوچ ہے کہ جو انسان کچھ بھی نہیں تھا، ایک حقیر پانی کی ایک حقیر بوند سے، ایک خون کے تھک سے، سمجھا آپ نے؟ کلاٹ جس کو آپ انگریزی کہتے ہیں، کلاٹ سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن اب وہ کیا سمجھتا ہے کہ کوئی اسے چیک کر نہیں سکتا ہے۔ اب جیسے یہ ہے کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اس کو کوئی چیک کرے گا؟ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ جب جاتے ہیں، ان کو سب کھول دیتے ہیں، بیریئر کھول، ان کو کوئی چیک نہیں کرتا ہے۔ ارے ہمارے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے، آج تک ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہو سکی ہے۔ یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ تو بالکل اس طریقے کی ذہنیت ہے کہ ارے ہم کو بھی کوئی چیک کرنے والا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ کیا کوئی چیک کر سکا ان لوگوں کو؟ سمجھا آپ نے؟ ملک کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ملک وہ وفادار ہے اور ملک کے سارے لوگ غدار ہیں، تو بتائیے کہ ان غداروں کی کیا بس ہے کہ ان کو چیک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے بھائی، کسی قیمت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل ایک دم یہ ذہنیت یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ اور پھر قرآن کہنا چاہتا ہے کہ ذرا ان سے پوچھو کہ یہ جن کی آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں کہاں سے لے آئے ہیں؟
ابھی کوئی آنکھ چلی جائے تو واپس وہ لا سکتے ہیں؟ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو بڑبڑاتا ہوا انسان ہے، یہ جو اینٹتا ہوا اور کہتے ہیں کہ اتراتا ہوا انسان چلتا ہے، ذرا اس سے پوچھو کہ کیا ہم نے اس کو یہ دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ اگر یہ دو آنکھیں اس کی چھن جائیں تو کیا ان آنکھوں کو وہ واپس لا سکتا ہے؟ تو ان آنکھوں کا دینے والا، ان آنکھوں کا بنانے والا تم سے اگر کچھ کہتا ہے، تمہیں کسی راہ پر چلنے کے لیے بتاتا ہے، تو تم تیار کیوں نہیں ہوتے؟ تم تیار کیوں نہیں ہوتے؟ تم اگر اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی نسل سے بتاتے ہو، لیکن نسل سے بتاتے تو ہو لیکن ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہو، تو یہ بات کیسے چلے گی بتاؤ ذرا تم؟ پھر یہ کہنا چاہتے ہیں ولسانن، اور یہ بتائیے کہ کیا انسان جو بہت بولتا ہے، بہت بہکتا ہے، من کی باتیں کہہ کر خطاب کرتا ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ کس نے دیا ہے؟ یہ جو اسپیکنگ کا پاور ہے، جو نالج ہے، جو زبان بہت جلتی ہے، قرآن نے کہا ہے، خصیم و مبین کہا ہے کہ انسان کچھ نہیں تھا، ہمارا پوتا عارض ہے، اب کو بول نہیں پاتا ہے، ابھی کچھ نہیں پاتا ہے، اب ہم نے کسی لائق اس کو بنا دیں تو ہم سے بڑبڑائے گا۔ آپ کیوں؟ واقعی میں آپ سے سب لیتا ہوں، بڑبڑاتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں کہ اس انسان کو ہم نے کہاں سے کہاں اٹھا کر کیا بنا دیا ہے، لیکن آج اس کی زبان ہمارے خلاف چلتی ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، ارے ہم کو سکھاتے ہو تم؟ یہ تو کہا تھا ہم کو سکھاتے ہو، کل کے بچے ہماری گود میں تم پلے ہو، تم کو ہم نے دودھ پلایا ہے اور تم زبان کھول رہے ہو ہمارے خلاف۔ سمجھا آپ نے؟ یہ بتاؤ ذرا، آپ اگر زبان کھولے گا تو زبان اس کی کاٹ لے گی، اور کاٹ لیتے ہیں لوگ، مروا دیتے ہیں اٹھا کے۔ بھائی اگر آپ کے پاس وزارت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس، تو قرآن یہ کہ وہ شفتین، اور ہم نے اس کو زبان کے ساتھ ساتھ دو ہونٹ بھی دیے ہیں۔ یہ پرویز صاحب اس سے آپ پوچھئے، یا کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ زبان بالکل صحیح ہے، زبان میں کسی طریقے کی کمی نہیں ہے، سائنٹیفکلی، میڈیکلی بالکل صحیح ہے، لیکن اگر آپ کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوں تو الفاظ صحیح نہیں نکلیں گے۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے، ارے بھائی تم کو ہم نے زبان دیا ہے، اور زبان کے ساتھ ساتھ الفاظ کو بیلنس کیسے کیا جائے، کس طریقے بھی، دیکھیے منہ آپ کو کھول دیتے ہیں، کبھی بند کر لیتے ہیں، کبھی تھوڑا سے کرتے ہیں، تو یہ دونوں جو ہونٹ ہیں جو بیلنسنگ کے کام کرتے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا کام کرتے ہیں، اور کہ بھائی اس کا کام، تو یہ بتاؤ کہ یہ کس نے تم کو دیا ہے؟ یہ ساری طاقت، یہ ساری مطلب دیکھنے کی قوت، بولنے کی پاور کس نے دیا ہے؟ تو اگر ہم نے یہ سب چیزیں تم کو دی تھی، اس لیے نہیں دی تھی کہ ہمارے خلاف چلو، ہمارے خلاف اگر ہم نے ہاتھ دیا ہے بھائی تو ہمارے خلاف ہمارے سر پہ ڈنڈا برساؤ، اس لیے ہم نے دیا ہے۔ تو اے عربو، یہ تم کو ہم نے جو اتنی عزت دی ہے، تو تم کو عزت اس لیے دی تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکو، اس لیے ہم نے دیا تھا۔ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یعنی گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے بارے میں، اپنی پیدائش کے بارے میں، اپنی آفرینش کے بارے میں اگر وہ سوچے گا تو کبھی اس کے اندر ٹیڑھ نہیں آ سکتا، کبھی وہ قرآن کے، رسالت کے، حضرت محمد مصطفیٰ کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اس سورہ میں دو باتیں میں نے بتائی ہیں جو تمام مفسرین سے الگ ہے۔ ایک تو فی کبت وہاں مشقت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ فی احسن تقویم کے معنی میں ہے، اور اسی طریقے سے یہاں جو بات کہے گی کہ ہم نے اس کو دو اونچائیوں کی ہدایت کی، دکھایا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ مفسرین یہ کہتے ہیں، امین نصیر اسرائی یہ کہتے ہیں، مولانا مودودی یہ کہتے ہیں، سارے اردو کے مفسرین عربی کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دو راستے اسے دکھائیں گے، اما شاکرم و اما کفورا۔ یہی تو آتا ہے کہ دونوں راستے دکھا دیے ہیں انسان کو، اب وہ شکر گزار بندہ بنے یا کفران نعمت کرنے والا بندہ بنے۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اونچائی کا تعلق برائی سے نہیں ہے۔ دو اونچائیاں دکھائی ہیں نا، تو برائی اونچائی ہوتی ہے؟ آگے اسی میں ذکر ہے، دو اونچائی کے راستے ہم نے دکھائے ہیں، آگے وہ ذکر آ رہا ہے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا جہاں تک کہنا ہے کہ مفسرین سے یہ سو ہوا ہے، اور یہ سو اسی وقت دور ہو سکتا ہے جب نظم قرآن آپ کے پیش نظر ہوگا. لیکن امین حسن اصلاحی کے پیش نظر تو نظم قرآن تھا، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھائی اور برائی کے راستے مراد ہیں. کیا ہے سنیے غور سے پلیز. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو 2 اونچائیاں دکھائی ہیں. اب ایک اونچائی کا ذکر ہو رہا ہے، فلق تحمل عقبہ. ہم نے انسان سے یہ کہا کہ اس پہاڑی پر چڑھو، جاؤ، یہ پہلا ہے. لیکن وہ پہاڑی پہ چڑھا نہیں. وہ پہاڑی کا چڑھاؤ کیا ہے بھائی؟ پہاڑی پہ چڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا، بھاگا انسان چلا جاتا ہے. لیکن پہاڑی آتی ہے. اگر آپ کارگل گئے ہوں، خاکسار گیا ہے، تو کس کارگل دنیا کا سب سے اونچا علاقہ ہے دنیا کا. خاکسار وہاں گیا ہے تو اس پر چڑھنا آسان نہیں ہے. پیدل ہم کہاں چڑھ رہے تھے؟ ہم تو کار سے چڑھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد بھی چڑھنا آسان کام نہیں ہے. تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ پہاڑی ہے، ہم کہتے ہیں اس پہ چڑھو تو چڑھ نہیں رہا ہے وہ پہاڑی. اور کہتے ہیں تم کو پتا ہے کہ پہاڑی کیا ہے؟ کس پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے بھائی؟ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہمالیہ پہاڑ نہیں ہے. دوسری بات آگے آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ فک رقبت. وہ کیا ہے؟ غلاموں کی گردن کو آزاد کرنا. لیکن آج تو غلام نہیں ہے. آج غلام اگر نہیں ہے تو غلامی کی صورتیں موجود ہیں. یہ ہمارے جو مزدور ہیں، مہاجر مزدور جو ہیں، یہ فک رقبہ میں آئیں گے. یہ فک رقبہ میں آئیں گے اگر آپ ہائی وے پہ جا کر ان کو کھلاتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، جوتے اگر پہناتے ہیں، یہ فک رقبہ ہے. یہ کیا ہے؟ فک رقبہ ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ. یہ دوسرا ہے. نجدین سے ایک نجد ہو گیا. دوسرا نجد یہ ہے کہ اگر بھوک مری کا دن ہو، بھائی ان کے سامنے بھوک مری ہے، بھائی ان کو نہیں مل رہا ہے. اگر بھوک مری کے ایام ہو، قحط سالی کے ایام ہو، تو اس میں ان یتیموں کو کھانا کھلایا جائے جن سے عزیز داری ہے، جن سے تعلق ہے. دیکھیے پہلے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی قحط سالی کا زمانہ آتا ہے، تو قحط سالی میں سب سے پہلے اپنے گھر کو لوگوں کو دیکھیے، اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھیے، اپنے گاؤں کے لوگوں کو دیکھیے. اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے پہلے مستحقین کون ہیں؟ علاقے کے لوگ ہیں. اب اعظم گڑھ میں اگر زکوٰۃ ہے تو دیوبند اس کا مستحق نہیں ہے، مظفر نگر اس کا مستحق نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اصلاح کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بامبے میں اگر زکوٰۃ نکلتی ہے تو اصلاح کا مستحق نہیں. کہ اس کو بھی واضح کرنا چاہیے، مدرسے کے لوگ اس کو واضح نہیں کر رہے ہیں. اور بھی ایک بات یہاں نہیں کہنا چاہتا ہوں، خلفشار بن جائے گا اس کے حوالے سے. ہاں، تو کہنا یہ چاہتے ہیں. اور اس کے بعد او مسکینن ذا متربہ، یہ جنرل بات کہتی ہے. اور کہتے ہیں جو غربا ہیں، جو مسکین ہیں، جو بیچارے زمین پر پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے ان دیکھیے مزدوروں کے زمین پر پڑے ہوئے ہیں. تو ان زمین پر پڑے ہوئے مزدوروں کو، مساکین کو، فقراء کو، مفلسین کو کھانا کھلائی جائے. تو ایک طریقے سے یہ 2 راستے ہو گئے جناب. یہی نجدین ہے. وہ نہیں ہے برائی اور اچھائی کے راستے، بالکل نہیں. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. یہی دونوں راستے ہیں. پہلا راستہ کیا ہے؟ گردن کو آزاد کرنا. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ غربا، مساکین، یتیم کو کھانا کھلانا، ان کے مسائل کو دیکھنا. کلیئر ہوگا بالکل سے. اور اس کے بعد یہ کہنا چاہتے ہیں یہ سب کام آپ کریں، نیکی کا کام آپ کریں، لیکن آپ کی یہ نیکیاں، آپ کی یہ اچھائیاں قبول کب ہوں گی؟ ثم کان من الذین آمنوا، کہ ایسے کام کرنے والے پھر وہ کس میں شامل ہو جائے؟ اہل ایمان میں شامل ہو جائے، وہ ایمان لائے. اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو قرآن کی اس روح سے اس کا اچھا کام اس دنیا تک ہی رہے گا، قیامت تک نہیں جا سکے گا. یہ اچھے کام کرنے والے ہوں اور پھر ایمان والوں میں شامل ہو جائیں، تب ان کی وہاں پر کیا ہوگی؟ قبولیت ہوگی. تب وہاں پر ان کو اعزاز دیا جائے گا اور ان کا استقبال کیا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ اور آگے یہ بات کر رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. اور ایک تلقین اور کی جا رہی ہے کہ یہ عربوں کے اندر جو شدت آ گئی ہے، قساوت قلبی آ گئی ہے، حدت آ گئی ہے،
اس قساوت قلبی کو چھوڑ کر ان کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ آپس میں صبر کی بات کریں، جنگ کی بات نہ کریں۔ بھائی عربوں میں بات بات میں جنگ ہوتی تھی، تو ایک طریقے سے عربوں کے حوالے سے پوری انسانیت سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ صبر کے دامن کو پکڑا جائے اور قتل و غارت گری سے اعتراض کیا جائے، اور پھر یہ کہنا چاہتے ہیں وتواصوا بالمرحمہ۔ اور جب کبھی آپ جمع ہو، آپ کی مجلس ہو، کوئی اجتماع ہو، کوئی بہت بڑی مطلب وہ ہو، پروسیشن ہو، تو اس پروسیشن میں انصاف کی بات کی، لوگوں کو بہکایا نہ جائے کہ چلیے اس عبادت گاہ کو گرانا ہے، یہ بات غلط ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان جائیں، فاتح ہوں، تو عبادت گاہ کو نہ گرائیں، یہ منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ للکارتے ہیں کہ فلاں مسجد کو گرانا ہے، فلاں مندر کو گرانا ہے، تو قرآن اس کی بات منع کرتا ہے۔ جب بھی کوئی اجتماع ہو تو انسانیت کی بات کیجیے، جب کوئی اجتماع ہو تو اچھائیت کی بات کرنی ہے، جب کوئی اجتماع ہو تو مؤاخات کی بات ہو، مرحمہ کے معنی مؤاخات کی بات ہو، آپس میں ملنے کی بات ہو، ہم آہنگی کی بات ہو، سمجھا آپ نے، کوآرڈینیشن کی بات ہو، انگریزی میں کوآرڈینیشن کی بات ہو۔ کبھی لوگوں کو بانٹا نہ جائے، کبھی لوگوں کو تقسیم نہ کیا جائے، کبھی لوگوں کو بہکایا نہ جائے، ملک کے غداروں کو گولی سے مارا نہ جائے، یہ قرآن کہنا چاہتا ہے، سمجھا آپ نے۔ اور پھر یہ کہنا چاہتے ہیں والذین کفروا بآیاتنا، نہیں اس کے بعد ہے اولئک اصحاب المیمنہ، جو اچھی باتیں کرتے ہیں، جو انسانی فرقوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، جو ملانے کی بات کرتے ہیں، جو محبت کی بات کرتے ہیں، جو آنسوؤں کو پوچھنے کی بات کرتے ہیں، جو دل آزاری کی بات نہیں کرتے، دلوں کے رفو گری کی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اصحاب المیمنہ ہے، یعنی قیامت کے روز اللہ ان کو برکتوں سے نوازے گا، وہ فائز المرام ہوں گے، فیروز مند ہوں گے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے، یہاں آیات سے مراد اگر آپ جوڑیے تو جو حضرت ابراہیم کے اور حضرت اسماعیل کے طریقوں کی اتباع، ملت ابراہیمی آتا ہے، اس کی اتباع نہیں کریں گے، جو رسالت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، وہ کیا کہلائیں گے؟ اصحاب المشأمہ، یعنی ان کا جو اعمال نامہ ہوگا بدبختی کا ہوگا۔ یہ نحوست پرست لوگ ہیں، یہ منحوس لوگ ہیں، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو آخرت میں سوائے بدنامی کے، تحقیر کے، ذلت کے، اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ان کے لیے انتظام کس چیزوں کا ہے؟ علیہم نار موصدہ، یہ موصدہ جو ہے اوسدہ سے ہے، اوسدہ کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے ڈھانکنا، تو یہاں آگ سے ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ ڈھانک دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس زمانے میں بھٹے نہیں تھے، آج بھی ہے، تو جو کھپریل جو ہوتا ہے یا جو اینٹ ہوتی ہے نیچے رکھ دی جاتی ہے، اوپر سے کول ہوتا ہے، اوپر سے آگ ہوتی جلائی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے جو اصحاب المشأمہ ہے ان کو نیچے رکھ کر آگ جلائی جائے گی، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس عذاب کو ٹھنڈے دل سے سوچے گا تو اپنی ان سرتابیوں سے اور اپنی ان کفر و فسق کی باتوں سے، راستوں سے باز آ جائے گا، اور جو ہدیناہ النجدین کی بات کہی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی گردن کو آزاد کرے گا، غربا کو کھانا پھلائے گا، لوگوں محبت کی بات کرے گا، اور لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی بات کرے گا۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔